الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے محترم بھائیوں، اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور یہ وہ طریقہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند فرمایا۔ اسلام ایک مکمل وے آف لائف ہے، کوڈ آف لائف ہے، پیتھ آف لائف ہے۔ انسان کے پیدا ہونے سے لے کے اس کے مرنے تک زندگی کیسے گزارنی چاہیے، یہ اسلام نے متعین کیا ہے۔ افسوس، ہم نے اسلام کو محض مسجد اور مدرسے کی چار دیواری تک محدود کر دیا۔ یہی وجہ ہے آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی قوم، کوئی افراد، کوئی جماعت، کوئی گروہ اگر پستی کا، ذلت کا، رسوائی کا، پشیمانی کا، ندامت کا اگر کوئی گروہ ہے تو میرے محترم بھائیوں وہ مسلمان ہیں، جو ہر جگہ پہ پس رہے ہیں۔ سبب ایک ہے، زندگی جس طرح گزارنی چاہیے تھی ہم نے اس کو ویسے گزارا ہی۔ اس آنکھ کو کیا دیکھنا چاہیے، یہ میں یا آپ یا قانون یا ملک یا ادارہ اس کا فیصلہ نہیں کرے گا، اس کا فیصلہ وہ کرے گا جس نے اس آنکھ کو بنایا ہے۔ اس کان نے کیا سننا ہے، یہ لا کوئی کمیونٹی، کوئی ادارہ، کوئی ملک یا کوئی جماعت اس کا تعین نہیں کرے گی کہ میرے کان کیا سنیں گے، یہ وہ فیصلہ کرے گا جس رب نے اس کان کو بنایا ہے۔ میری زبان کیا بولے گی، میرے الفاظ، میرے جملے، میرے کلمات کیا ہونے چاہیے، لفظوں کا چناؤ کیا ہونا چاہیے، میرے بولنے کے سکل کیا ہونے چاہیے، یہ کوئی گروپ، کوئی جماعت تشکیل نہیں دے گی، اس کو وہ بیان کرے گا جس رب نے اس زبان کو پیدا کیا ہے۔ میرے بدن نے لباس کون سا پہننا ہے، میرے محترم بھائیوں یہ بھی وہ فیصلہ کرے گا جس رب نے اس لباس کو پیدا کیا ہے۔ میرے بدن میں کھانے کے لیے اجناس، پھل، سبزیاں، ڈرائی فروٹ وہ کون سی جائیں گی، جو میرے رب نے میرے لیے پیدا کی ہیں۔ میرا کھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے، جو میرے رب نے میرے لیے متعین کیا ہے۔ میرے پینے کا انداز، اسلام کیا خوبصورت زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، جس نے پیشاب اور پخانہ کو اپنے بدن سے خارج کرنے کے بھی مکمل ضابطے بتائے۔ اس سے بڑی مسلمانوں کے لیے اور کیا رہنمائی ہوتی۔ آج ہم پوری دنیا میں
صرف بیماریوں کو لے کے نہیں، پریشانیوں کو لے کے نہیں، دکھوں دردوں کو لے کے نہیں، پوری دنیا میں ذبح حالی کا شکار اگر کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے۔ وجہ ایک ہے، اپنے دین کو چھوڑ دیا، اور ہم نے اپنے اپنے طور، اپنے اپنے طریقے، اپنے اپنے منہج، اپنے اپنے راستے، اپنے اپنے کامیابی کے معیار، اپنے اپنے لا، اپنے اپنے قوانین ہم نے وضع کر لیے، اور ہر جماعت، ہر گروہ، ہر فرقہ، ہر گروپ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں صحیح ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، جس نے پیدا کیا ہے نا وہ بتائے گا زندگی کیسے گزارنی ہے۔ میرا تعلق اپنے بھائی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، میرا تعلق میری بہن کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، دوست کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، رشتہ دار کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ہمسائے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ مسجد میں آیا ہوں تو مسجد کے اندر جو جماعت ہے اس کے ساتھ میرا رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ وہ بتائے گا جس نے اس ساری جماعت کو پیدا کیا ہے۔ جس رب نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی وہ ڈیسائیڈ کرے گا، وہ بتلائے گا کہ میرے سوچنے کے زاویے کیا ہونے چاہیے، میری زبان میں جو کلمات ادا ہونے چاہیے وہ کون سے ہونے چاہیے، ہماری شادیاں کیسی ہوں گی، ہمارے نکاح کیسے ہوں گے، اگر ہمارا کوئی فوت ہو گیا ہے اس کو کفن کیسے دینا ہے، اس کو غسل کیسے دینا ہے، اس کا جنازہ کیسے پڑھنا ہے۔ اگر عبادات کے اندر دیکھا جائے تو وہ رب بتائے گا کہ تیرا قیام کیسا ہونا چاہیے، تیرا رکوع کیسا ہونا چاہیے، تیرا سجود کیسا ہونا چاہیے، تیرا جلسہ استراحت کیسا ہونا چاہیے، تیرا تشہد کیسا ہونا چاہیے، قیام میں کلمات کیا ہونے چاہیے۔ یہ کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی فرقہ یہ متعین نہیں کرے گا۔ کون متعین کرے گا؟ جس نے عبادات کو پیدا کیا ہے۔ آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ آج ہم کیوں بٹ گئے؟ کیونکہ ہم نے اپنے خالق کی بات کو مانا ہی، ہم نے اپنے اپنے گروپ کو مانا، اپنی اپنی جماعت کو مانا، ہم نے اپنا جو کرائیٹیریا بنایا اور جس خول کو میں نے اپنے اوپر چڑھا لیا میں اس سے باہر آنا ہی۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے ایک معیار بنایا، اور وہ معیار کیا ہے، وہ اسوہ کیا ہے، وہ نمونہ کیا ہے، وہ ماڈل کیا ہے، وہ آئیڈیل کیا ہے۔ اس کائنات کی سب سے بہترین ہستی اللہ کے بعد اگر کوئی تعریف کے لائق ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کی اتباع کی جا سکتی ہے، جس کو فالو کیا جا سکتا ہے، جس کے نقش قدم پہ چلا جا سکتا ہے، وہ ایک ذات ہے، محمد الرسول اللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ساری باتوں کے اوپر صرف تقریریں نہیں کی بلکہ حق ادا کر دیا کہ ایسے عمل کرتے ہیں۔ اور ہمارے لیے اسوہ کون ہے، نمونہ کون ہے، آئیڈیل کون ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مگر ہماری بدقسمتی، ہم نے اس میں بھی اختلاف کر دیا، اور ہم نے بھی اپنے اپنے آئیڈیل، اپنے اپنے ماڈل،
اپنے اپنے پیشوا، رہنما. ذرا سوچو کل قیامت کے دن کیا عالم ہوگا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان فرمائیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پہ کھڑا کیا ہوگا اور اللہ اعلان فرمائیں گے جس کا عمل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے مطابق ہے آج تیرے رب کے ہاں قابل قبول ہے، اور اس کے علاوہ جتنے عمل ہیں، جتنے طریقے ہیں، جتنے کام ہیں، وہ سارے کے سارے آج مردود ہیں. کس قدر خسارہ ہوگا. میرے محترم بھائیوں، ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہم ذبوحالی کا شکار کیوں ہیں؟ ہم اس وقت آزمائشوں میں کیوں مبتلا ہیں؟ تکالیف میں، بیماریوں میں ہم کیوں گرفتار ہیں؟ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے قصے انبیاء کو سنائے اور انبیاء نے دعائیں کی صرف اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے لیے. لیکن سچ بتائیے، آج جو ہم امتی ہیں، جو آج ہم امتی ہیں، کیا ہمیں جو مسائل ہیں، کیا ہم نے اس کے حل کے لیے اپنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کیا؟ ہر بندہ پریشان ہے الا ماشاءاللہ. شاید کوئی قسمت والا ایک شخص ایسا ہو جو کہے کہ بھائی جان مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. میرے محترم بھائیوں، اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. ایک بار جس کو جو بھی پریشانی ہے، جو بھی دکھ ہے، جو بھی درد ہے، جو بھی غم ہے، جو بھی بیماری ہے، ایک بار اپنی زندگی کے چند ایام پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار کے دیکھ لو. میں تو پچھلے کئی سالوں سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ میری دو باتیں ہیں، یا میں سچ کہہ رہا ہوں یا پتہ کیسے چلے گا. ایک بار عمل کر کے دیکھ لو، یقین مانو کائنات میں جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مانا نا، وہ دنیا کا عظیم سے عظیم تر انسان بن گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو مانا، وہ صدیق بن گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بات کو مانا، وہ فاروق بن گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کو مانا، وہ غنی بن گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات مانی، حیدر کرار بن گئے. خالد بن ولید نے مانا، سیف اللہ بن گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رنگ، نسل، قوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں بلال کے چلنے کی آہٹ کو سنا. بلال زمین پہ چلتے ہیں اور اللہ ان کے چلنے کی چاپ کہاں سن رہا ہے؟ حضرت صہیب کو دیکھو، حضرت سلیمان فارسی کو دیکھو، مصعب بن عمیر کو دیکھو، جنہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مانا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے. میرے محترم بھائیوں، اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. یہ تقریریں کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ لوگوں کو متاثر کرنے نہیں آیا. اسلام اس لیے آیا ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے. لیکن ہماری بدقسمتی
ہم نے کیا کیا؟ اسلام کوئی پریزنٹیشن نہیں ہے، یہ کوئی ڈیبیٹ تھوڑی ہے کہ میں آ کے آپ کو تقریر کر کے بتاؤں اسلام کیا ہے۔ اسلام وہ ہے جس پہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا، اور ان کے نقش قدم پہ صحابہ نے عمل کیا، اور وہ اس کائنات کے انبیاء کے بعد سب سے بہترین انسان بن گئے۔ اللہ کی قسم، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مانے گا نا، وہ دنیا کا سب سے عظیم انسان بن جائے گا۔ شرط ایک ہے، عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریریں تو نہیں کرتے تھے، آپ تو صرف صحابہ کو بتایا کرتے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا ہے، یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہم پریشان پتہ ہے کیوں ہیں؟ پوری دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک چیز کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے۔ میں صرف ایک چیز کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جنت میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلی چیز، یہ جو تمہاری دو داڑھوں کے درمیان میں ہے، زبان، اور دوسری جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان ہے، شرمگاہ۔ ہم صرف ایک ہی بات کرتے ہیں، زبان۔ سائنس کہتی ہے اس کائنات کی سب سے طاقتور جو چیز ہے وہ آواز ہے۔ اس کائنات کی سب سے طاقتور چیز آواز ہے۔ اور میں آپ کو اس کی سمپل دو مثالیں دیتا ہوں۔ مثال بڑی معیوب سی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بتانے لگا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے گھر کی جو سب سے عزت والی چیز ہے نا، وہ ہماری بیٹیاں ہیں۔ ہماری بیٹی کے کان میں کسی کی آواز پڑی، اس نے اس کو دیکھا، جانا، لیکن وہ اس آواز کے پیچھے اپنے گھر کی چار دیواری کو پامال کر کے نکل جاتی ہے۔ کس کے پیچھے؟ کتنی طاقتور ہے یہ آواز، جس نے ماں کے رشتے کو، باپ کے رشتے کو، دادا کے رشتے کو، دادی کے رشتے کو، نانا کے رشتے کو، نانی کے رشتے کو، بھائیوں کے رشتے کو، پھپھو کے رشتے کو، چچا کے رشتے کو، ہر رشتے کو پامال کر دیا۔ ایک آواز جس نے اس کے دماغ کو معاف کر دیا، اور اس نے اپنے گھر کی دہلیز کو پھلانگ دیا۔ وہ بھی آواز ہے۔ اور دوسری طرف ایک اور مثال سمجھو، اس کائنات کے رب نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جس چیز کا انتخاب کیا وہ بھی آواز ہے۔ وہی کیا ہے؟ اور کل قیامت کے دن جب اس دنیا کو ڈسٹرائے کرنا ہے، تباہ کرنا ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس چیز کا انتخاب کیا؟ وہ بھی آواز ہے۔ سائنس کہتی ہے ایوری ورڈ ہیز اے ون کلر، ون امیج، ون اورا، ون ڈیپتھ، ون فریکوینسی۔ ان دونوں مثالوں کو سمجھنا ہے، ہر لفظ کا ایک رنگ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، لفظوں کے رنگ ہیں، ہر لفظ کا ایک اورا ہے، اس کی ایک ڈیپتھ ہے، اس کی ایک فریکوینسی ہے، اس کی ایک حیت ہے، اس کا ایک امیج ہے۔ کیسی بات ہے، ایک طرف ایک اجنبی کی آواز، ایک نامحرم کی آواز، جس کو دیکھا نہیں،
جس کو جانا نہیں، جس کو پہچانا نہیں، جس کے بارے میں علم نہیں، یہ میرے حق میں صحیح ہے یا نہیں؟ اور ایک طرف وہ آواز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ اتاری۔ میرے محترم بھائیوں، ایک بہن جو گھر کی چار دیواری میں ہے، جو پردے میں ہے، جس کو کور کیا گیا ہے، جس کو چھپایا گیا ہے، اس نے آواز سنی اور اعلانیہ نہیں سنی، چھپ کے سنی۔ وہ گھر سے مجبور ہو گئی نکلنے پہ۔ ہم سب نے ایک آواز سنی۔ اس نے جو آواز سنی وہ شیطان کی آواز، وہ برائی کے اوپر، وہ شر کے اوپر، وہ سیئات کے اوپر، اور ایک آواز ہم نے بھی سنی۔ لیکن سچ بتاؤ، شیطان کی آواز نے اثر دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ کتنا اثر دکھایا؟ دل مائل ہو گیا، دماغ معوف ہو گیا، پاؤں نکلنے پہ مجبور ہو گئے، ہاتھ نے وہ چیزیں اٹھائیں اور پورا بدن اس آواز کے پیچھے لبائی کہتا ہوا۔ لیکن قرآن نے ہمارے دل پہ کیوں نہیں اثر کیا؟ ہماری زندگیوں سے اس بہن نے اپنی زندگی کو ٹوٹل بدل دیا۔ اپنے سوچنے کے انداز کو، سمجھنے کے انداز کو، بولنے کے انداز کو، سننے کے انداز کو لاکھ بہنوں نے سمجھایا، بھائیوں نے سمجھایا، ہر بندے نے اس کو سمجھایا، لیکن اس کی سمجھ میں سوچنے والی بات ہے، وہ بھی آواز ہے، اور جو ممبر پہ ہم سب کو جھنجھوڑ رہی ہے، ہم سب کو قائل کر رہی ہے، ہم سب کو ڈرا رہی ہے، ہم سب کو بتا رہی ہے ایک دن آنے والا ہے جس دن تیرا رب تجھ سے حساب لے گا، تجھ سے پوچھے گا، تیری ایک ایک بات کا، ایک ایک بول کا، ایک ایک عمل کا تیرے سامنے حساب ہوگا۔ اس نے بھی بات کہی، اس کی بات دل پہ اثر کی، دماغ کو معاف کر گئی، لیکن یہاں ممبر پہ بیٹھی ہوئی بات میرے دل پہ اثر کیوں نہیں کی؟ وہ تو چوری تھا۔ اس کو اور انداز سے سمجھو، آواز کیا کرتی ہے؟ آواز آپ کے دل کی کیفیت کو بدل دیتی ہے۔ کون سی آواز؟ آپ کی سوچ کی ڈائریکشن کو بدل دیتی ہے، آپ کے جسم میں ہیجان پیدا کر دیتی ہے، آپ کے سانس کو، آپ کے بریتھنگ ریٹ کو بڑھا دیتی ہے، آپ کی دل کی دھڑکن کو تیز کر دیتی ہے، آپ کے چہرے کو سرخ کر دیتی ہے، آنکھوں میں شرارے آ جاتے ہیں، کان گرم ہو جاتے ہیں، جسم میں ہیجان پیدا ہو جاتا ہے۔ کس آواز پہ؟ ابیوز ساؤنڈ، گالی۔ کوئی آپ کو گالی دے، آپ کے جسم پہ اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ادھر گالی سنی، دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی، سانس ایک دم تیز سے چڑھنے لگ پڑا، آنکھیں سرخ ہو گئی، چہرہ سرخ ہو گیا، منہ میں سلائیوا زیادہ آ گیا، کانوں سے سیک نکلنا شروع ہو گیا، جسم میں ہیجان آ گیا، دماغ معاف ہو گیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت۔ ہم نے قرآن بھی سنا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سنا، قرآن سن کے دل کیوں نہیں، اس کی دھڑکن تیز کیوں نہیں ہوئی؟ اس سے میرا سانس کی ہارٹ بیٹ، میری بریتھنگ ریٹ میرا تیز کیوں نہیں ہوا؟ میرے منہ میں سلائیوا کیوں نہیں آیا؟ میرا چہرہ سرخ کیوں نہیں ہوا؟ میرا دماغ معاف کیوں نہیں ہوا؟ میرے جسم میں ہیجان پیدا کیوں نہیں ہوا؟ سارے جانتے ہیں جو قرآن ہے وہ بھی الفاظ ہیں، اور جو گالی ہے وہ بھی الفاظ ہیں۔ اثر کس کا ہوا؟ بڑا کون ہے؟
اثر کیوں نہیں ہوا؟ اس بہن کے دل پہ بھی اثر ہوا، دماغ پہ بھی اثر ہوا، شعور پہ بھی اثر ہوا، فہم پہ بھی اثر ہوا، ادراک پہ بھی اثر ہوا، اس کے رویے پہ بھی اثر ہوا، کھانے پہ بھی اثر ہوا، پینے پہ بھی اثر ہوا، اٹھنے پہ بھی اثر ہوا، بیٹھنے پہ بھی اثر ہوا، بولنے پہ بھی اثر ہوا، دیکھنے پہ بھی اثر ہوا۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم پہ کیوں نہیں ہوا؟ ہم پہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ تقریر نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کو ہم روز فیس کرتے ہیں۔ وہ اس لیے اثر نہیں ہوا میرے محترم بھائیوں، کیونکہ جس نے اس بچی کو کان میں آواز ڈالی نا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو جان لیا تھا، جس عمل سے نرمی نکل جاتی ہے اس میں سے خیر۔ اسلام ہم نے دیا، جس عمل میں نرمی نہیں اس میں، امام ابن تیمیہ نے کیا فرمایا تھا؟ جس عمل سے نرمی نکل جاتی ہے اس میں سے پوری کی پوری خیر نکل جاتی ہے۔ اور آج ہماری زندگیوں سے کیا نکل گئی؟ نرمی نکل گئی۔ وہ جو پھنسانے والا تھا نا، وہ جو اچکنے والا تھا نا، اس نے اس سے وہ بات کی جو وہ سننا چاہتی تھی، جو اس کا من مائل کرتا تھا۔ اسلام کہتا ہے یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا۔ ہم نے کیا دیا؟ اسلام کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، پوری کی پوری ویل ہے اس کے لیے جو تانا دیتا ہے، جو تانا دینے کے لیے عیب جوئی کرتا ہے۔ اور سچ بتاؤ ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ جو دین کی بات کرنے والے، جو اسلام کی بات کرنے والے، جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی باتیں کرنے والے، ہم نے ان کے بارے میں ہماری زبانوں نے کیا بولنا شروع کر دیا؟ تانا زنی، عیب جوئی، ان کے بارے میں وہ باتیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ میری زبان کیا بولے گی؟ جس کے بولنے کا حکم میرے رب نے۔ میری آنکھ کیا دیکھے گی؟ جس کے دیکھنے کا حکم میرے رب نے۔ میرے کان کیا سنیں گے؟ جس کے سننے کا حکم میرے رب نے۔ میرے دماغ میں سوچیں وہ آئیں گی جس کا حکم میرے رب نے، اور میرے دل میں خواہشات، آرزویں، تمنائیں، حسرتیں وہ ہوں گی جس کا حکم میرے رب نے۔ اور میں نے وہ عمل کرنا ہے جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ طریقہ کس کا ہوگا؟ حکم اللہ کا ہوگا، اور طریقہ 100% پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا۔ جس دن یہ ہوگا اس دن میرے محترم بھائیوں اور بہنوں ہماری زندگیوں میں یہ سارے اثرات نظر آنے۔ اور اگر اس کو چھوڑ کے اپنی مرضی کے مطابق لگے رہے، اپنی عقل کے مطابق لگے رہے، اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق لگے رہے، اپنی فکر کے مطابق لگے رہے، اپنے گروپ کے مطابق، اپنے کرائٹیریا کو اگر رکھو گے تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن جو دین پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا تھا، ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ دین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور سب سے پہلے یہ دیکھو کہ میرا طریقہ کیا ہے۔ اور طریقے میں حدیث کی جو مرضی کتاب لے آؤ، حدیث کی ہر کتاب میں جو سب سے پہلی چیز تھی، جو سب سے پہلی بات تھی، جو سب سے پہلا فرمان تھا، وہ تھا انما الاعمال، اعمال کا دار و مدار۔ سب سے پہلے یہ دیکھو میرا ارادہ کیا ہے۔ اور وہ جہنم میں جانے والے جو 3 لوگ ہیں نا، جو بخاری کا صحیح واقعہ ہے، کبھی اس کو سمجھنا، سب سے پہلا وہ شخص جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ عالم دین ہے۔ اور سبب کیا بنا تھا؟ اس کے جہنم میں جانے کا سبب کیا تھا؟
اس کے بول وہ نہیں تھے جو رب چاہتا تھا، اس کے کلمات وہ نہیں تھے جو، اس کے اعمال وہ نہیں تھے جو، اس کے اعمال کون سے تھے جو رب چاہتا تھا، جو من چاہتا تھا؟ اور دوسرا وہ غنی، وہ سخی جس نے سب کچھ لٹا دیا، جو رب چاہتا تھا اس لیے یا جو من چاہتا تھا؟ اور تیسرا وہ شخص جس نے اپنی جان ہی دے دی۔ میرے محترم بھائیو، اپنی جان سے بڑھ کے اور کیا تھی؟ لیکن وہ سارے گئے کہاں؟ سب سے پہلے، عمل سے پہلے میرے محترم بھائیو دیکھو میرا ارادہ کیا ہے، میری نیت کیا ہے۔ اگر لوگوں میں مشہور ہونا چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو، نام چاہتے ہو، اللہ کی قسم سب کچھ مل جائے گا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ حکم دے گا اس کو پکڑو، اس کو جکڑو، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم کی کھائی میں، کیونکہ اس کا بول وہ نہیں ہے جو رب چاہتا ہے۔ اس کا بول کون سا ہے؟ جو اس کا من چاہتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگیوں کو 100% اسلام کے اوپر لے آئے، ہماری سوچ کو، ہمارے بولنے کو، ہمارے سننے کو، ہمارے دیکھنے کو، ہماری خواہشات کو، ہماری آرزوؤں کو، ہماری تمناؤں کو، ہماری حسرتوں کو، ہمارے دل کے اندر اٹھنے والے ایک ایک جذبے کو اور ہمارے دماغ میں چلنے والی ایک ایک سوچ کو اللہ 100% وحی کے مطابق کر دے، قرآن کے مطابق کر دے، اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کر دے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ 100% عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کوئی بھائی اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے، کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے، پوچھ سکتا ہے۔